ٹی آئی کے اندر جنگ، وہ جنگ کہ عمران خان صاحب کا جانشین کون ہوگا، پی ٹی آئی کو لیڈ کون کرے گا، کہ خان صاحب تو نہیں باہر آ رہے، اب یہ لیڈرشپ جانی ہے کسی اور کے پاس، یا ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عمران خان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، 72 ایئرس کے ہیں وہ، یہ اکتوبر میں 73 کے ہو جائیں گے، تو 73 ایئرس کا بندہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے پنگا ہے اور جیل میں ہے، ضدی بھی ہے اور معافی بھی نہیں مانگ رہا، تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ اس کا تو مستقبل تاریک ہی لگ رہا ہے، تو اپنا مستقبل کیوں نہ بنائیں۔ یہ صنم جاوید کا پھڈا ایک سالار وزیر کے ساتھ، سالار وزیر ایک ورکر ہے، عمران خان صاحب یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کی کچھ سنتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے مجھے ملو، وہ کہتے ہیں جی مجھے ملنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آپ عدالت جاؤ، وہ کہتے ہیں جی میں اسلام ہائی کورٹ گیا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ سپریم کورٹ جاؤ، وہ کہتے ہیں اچھا جی میں سپریم کورٹ چلا جاتا ہوں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان وہ آگے کہتی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ایک پورا نیریٹو بنتا ہے میڈیا میں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت نہیں تھی، عمران خان کو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، انڈین میڈیا کور کرتا ہے اس چیز کو کہ عمران کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، عمران کو یہ والی بیماری ہے، اس کو کانوں سے سن نہیں رہا، دانت اس کے نہیں چلتے، گلا اس کا خراب ہے، جو ان کو سمجھ آتی ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں بیماری۔ ایک طرف یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ طبیعت نہیں ٹھیک، اور یہ جو علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے، اس میں سے سچی بات کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں تو نہیں نا سچی ہو سکتی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وقاص حبیب رانا، آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر، پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آنے والی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن موبائل پر ہی مل جائے گا۔ یہ لاہور قلندرز کی طرف سے آج آیا ہے انڈیپینڈنس ڈے کا، انہوں نے ایک سوونیئر بنایا تھا، عاطف رانا واز دا CEO، تھینک یو عاطف رانا صاحب، آپ نے یہ بھیجا، اس پر سگنیچرز ہوئے ہیں شہین شاہ افریدی، حارث رؤف، فخر زمان، اسکندر رضا، ڈیوڈ ویسے، کرس گیل، اے بی ڈویلیئرز اور برینڈم میکلم کے۔ اٹس اے بیوٹیفل سوونیئر ٹو سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے، اور لاہور قلندر میں یہ ہے کہ ان کی ویلیوز بڑی اسٹرانگ ہیں، لاہوری ہیں نا تو اپنی ویلیوز کے ساتھ یہ جڑے رہتے ہیں، اور دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی لائک۔ اچھا جی، آج ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پی ٹی آئی کے اندر جنگ، پی ٹی آئی کے اندر وہ جنگ کہ عمران خان صاحب کا جانشین کون ہوگا، پی ٹی آئی کو لیڈ کون کرے گا۔ یہ بات جب آپ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ پہلے تو یہ بات مان لیتے ہیں کہ خان صاحب تو نہیں باہر آ رہے، یعنی جو لوگ اس اسٹرگل میں مشغول ہیں وہ یہ مان چکے ہوئے ہیں یا وہ اس چیز کی طرف کام کر رہے ہیں کہ عمران خان تو باہر نہیں آ رہے، نہ ہی انہوں نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے، اب یہ لیڈرشپ جانی ہے کسی اور کے پاس، اور وہ کون ہے جس نے اس کو لیڈ کرنا ہے۔ یا ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عمران خان کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، 72 ایئرس کے ہیں وہ، یہ اکتوبر میں 73 کے ہو جائیں گے، تو 73 ایئرس کا بندہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے پنگا ہے اور جیل میں ہے اور ضدی بھی ہے اور معافی بھی نہیں مانگ رہا، تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ اس کا تو مستقبل تاریک ہی لگ رہا ہے، تو اپنا مستقبل کیوں نہ بنائیں۔ اب یہ پارٹی میں ایک شدید قسم کی جنگ چل رہی ہے، اس کی مینیفیسٹیشن آپ مختلف شکلوں میں دیکھتے رہتے ہیں، یعنی وہ کیا مینیفیسٹیشن ہے؟ یہ صنم جاوید کا پھڈا ایک سالار وزیر کے ساتھ، سالار وزیر ایک ورکر ہے، صنم جاوید اب اس لیول پر ہے جہاں پر کہ اس کو آئی تھنک ایم این اے شپ کے لیے بھی نامنیٹ کیا گیا تھا ریزرو سیٹس پر، وہ تو بہرحال اب ڈسکوالیفائی ہو گئی ہوئی ہیں کیونکہ سزا یافتہ ہیں۔ بہرحال وہ ایک اب جو ورکر کیڈر ہے ان کا پھڈا چل رہا ہے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کی جنگ لڑیں، عمران خان کو باہر نکالنے کی جنگ لڑیں۔ تو ورکر جو ہیں ان سے خوش نہیں ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جو لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں ان سے، تو وہ پھر ان کا پھڈا ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا صنم جاوید کے کیس میں۔ اب بشرا بی بی ہیں ایک طرف، انہوں نے مشعل یوسف زئی کو سینیٹر بنوا لیا ہے، ان کا اپنا ایک گروپ ہے، وہ اپنا ایک معاملہ کرتی ہیں، دوسری طرف علیمہ خان ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے، سلمان اکرم راجہ ان کی سپورٹ سے ہیں، اور وہ کہتی ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ ایک الگ گروپ ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور ایک کمال ہی کام کر رہے ہیں، وہ ایک بالکل اپنی جس کو کہتے ہیں نا ایک پارٹی بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی سزا یافتہ لوگ ہیں یہ پناہ لے رہے ہیں کے پی میں، تو جب آپ کے پی میں پناہ لو گے تو وہ علی امین گنڈا پور جب تک آپ کو پناہ دے گا نہیں تو آپ پناہ کیسے لو گے؟
یہ لوگ گرفتار نہیں ہو رہے، یہ سب لوگ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور علی امین گنڈا پور سے فیور لے رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کا یہ جو فیور ہے یہ بہت بڑا فیور ہے. یہ اس کو کل کو علی امین گنڈا پور واپس لے گا اس فیور کو. He will ask them to respond back in kind. تو یہ علی امین گنڈا پور ایک الگ ہی تیاری کر رہا ہے. وہ بالکل اس پارٹی میں ایک پوری پارٹی کو اس نے گھیرا ہوا ہے اور سپورٹ اپنے لیے بنایا ہوا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھیا آپ افغانستان جاؤ، وہ نہیں جاتا. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ افغانستان جا کر اور طالبان سے بات کرو اور جو مسئلہ ہے ٹی ٹی پی کا کے پی میں اس کو حل کرو. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ منرلز والا کام نہ کرو. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بجٹ پیش نہیں کرنا. وہ بجٹ بھی پیش ہوتا ہے، وہ پاس بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، سارا جس کو کہتے ہیں نا کام دھندا چل رہا ہے. عمران خان صاحب یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کی کچھ سنتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے مجھے ملو، وہ کہتے ہیں جی مجھے ملنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں آپ عدالت جاؤ، وہ کہتے ہیں جی میں اسلام آباد ہائی کورٹ گیا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ سپریم کورٹ جاؤ، وہ کہتے ہیں اچھا جی میں سپریم کورٹ چلا جاتا ہوں. لیکن یہ ایک بات آپ سمجھیں کہ وہ کوئی اتنی ڈیزائر نہیں ہے علی امین گنڈا پور کے دل میں کہ وہ خان صاحب کو ملے. یہ ان لوگوں نے، آپ سمجھ رہے ہیں، ان کے ہاں یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ خان از اے ڈن کیس. عمران خان کو اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں ہے. عمران خان کا پارٹی پر ہولڈ نہیں ہے. عمران خان کا پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہے. عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیٹ نہیں ہوں گے. یہ لوگ اس بات پہ کنونس ہو گئے ہوئے ہیں. آپ نے علی امین گنڈا پور کا ایک بیان سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا باہر نکلنا اب اسٹیبلشمنٹ جانے اور خان صاحب جانے. یعنی کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے اتنی کوشش کر کے دیکھ لی لیکن وہ کام نہیں بنا. وہ کام نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ معافی مانگیں اور معذرت کریں اور ندامت کا اظہار کریں، دل سے معافی مانگیں، قوم کے سامنے معافی مانگیں 9 مئی کی، پھر دیکھیں گے. وہ خان صاحب کرنے کو تیار نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر انہوں نے وہ کر دیا تو پھر تو سارا کام ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سچویشن ہے جہاں پر کہ پی ٹی آئی کھڑی ہے. اس سچویشن کو آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی اس ٹائم ایک جنگ لڑ رہی ہے سکسیشن کی. اس ٹائم جانشینی کی جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ طے ہو رہا ہے کہ کس نے پی ٹی آئی کو لیڈ کرنا ہے. آپ جو لوگ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی کو زیادہ کلوزلی نہیں جانتے یا اس کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے ایشوز ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے معاملات ہو رہے ہیں، ایک روٹین کام چل رہا ہے. علیمہ خان آ جاتی ہیں، وہ باہر آ کر ایک بیان دے دیتی ہیں عمران خان کا ٹویٹ لگا دیتے ہیں. فرق کوئی نہیں پڑتا اس چیز سے نا، کوئی اس سے ڈفرینس نہیں پڑتا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ علیمہ خان وہ آ کے کہتی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. ایک پورا نیریٹو بنتا ہے میڈیا میں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک، عمران خان کو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے. انڈین میڈیا کور کرتا ہے اس چیز کو کہ عمران کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، عمران کو یہ والی بیماری ہے، اس کو کانوں سے سن نہیں رہا، دانت اس کے نہیں چلتے، گلا اس کا خراب ہے. جو ان کو سمجھ آتی ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں بیماری. علیمہ خان آتی ہیں باہر، وہ کہتی ہیں نہیں عمران خان از فلی فٹ. اور وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ کیا بات ہے. ایک طرف یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ طبیعت نہیں ٹھیک، اور یہ جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے، اس میں سے سچی بات کیا ہے؟ یہ دونوں باتیں تو نہیں نا سچی ہو سکتی. تو اس میں سے سچی بات کیا ہے؟ اور یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جیل میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ باتیں کرنے والے کون لوگ ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے؟ تو سوال یہی ہوا نا کہ یہ جو لوگ یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کون لوگ ہیں اور وہ کیوں نیریٹو بنا رہے ہیں؟ سو آپ کو یہاں پر بھی ڈفرینٹ سیکشنز نظر آئیں گے، گروپ نظر آئے گا. اس گروپ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے، اس طرح کی کہانیاں بنائیں گے تو دیٹ وڈ ہیلپ پریشرائز دی اسٹیبلشمنٹ. لیکن علیمہ خان آگے کہتی ہیں کہ نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو وہ پانی ڈال دیتی ہیں. اب یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ یہاں پر ایک عجیب و غریب گروپنگ ہے. اتنے گروپس ہیں پی ٹی آئی میں اور وہ سب اس ٹائم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ان سب کو فکر ہے کہ کہیں، یعنی ایک گروپ جو ہے، جو کے پی کا گروپ ہے، اس کو جو لوگ اس حق میں تھے کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کی جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کا ورکرز کا بھی کچھ حد تک سپورٹ ہے. ان کا یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ علیمہ خان ٹیک اوور کر جائے.
جو ورکر ہے، پیور ورکر ہے، اس کو بھی یہ خوف ہے کہ علیمہ خان ٹیک اوور کر جائے. پھر جو دوسرا گروپ ہے وہ علی امین گنڈا پور وغیرہ کا گروپ ہے، اس کو وہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے. بشرا بی بی جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اب کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا جو تھوڑا بہت سپورٹ ہے وہ باقی رہے، اور جو وہ جیل کاٹ رہی ہیں اس کی بدولت ان کو کل کو جب وہ باہر آئیں تو ان کو پارٹی کی لیڈرشپ مل جائے. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ بنی گالا میں بیٹھی ہوئی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے گئی تھی نا، ویسے تو نہیں جایا جاتا. لیکن ان کے خلاف علیمہ خان نے ایسی سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی کہ وہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ گئیں اور انہوں نے کہا بھیا مجھے ڈیالہ میں ڈال دو. انہوں نے گرمی سردی ڈیالہ میں گزاری ہے. اب وہ یہ ساری اسٹرگل کر رہی ہیں اس امید میں کہ کل کو ان کو پارٹی کی لیڈرشپ مل جائے. سو وہ ایک الگ کینڈیڈیٹ ہیں، علیمہ خان الگ کینڈیڈیٹ ہیں، علی امین گنڈا پور الگ کینڈیڈیٹ ہیں. وہ مطلب جتنے لوگ ہیں اس پارٹی میں وہ سب کے سب، وہ سیاسی وہ جو کمیٹی ہے وہ ہر بندہ ہی کینڈیڈیٹ ہے کہ جی کل کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمارے پاس آ جائے. تو یہ وہ جنگ ہے جس کا اس ٹائم پی ٹی آئی شکار ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی میں ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے. جو ورکر لوگ ہیں ظاہری پتہ ان کا کچھ سٹیک پہ نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بڑے ووکل ہیں. سو وہ ہر اس بندے کو رگڑتے ہیں جس کا ان کو لگے کہ یہ پارٹی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب شیر افضل مروت ان کا وکٹم رہ چکے ہیں. ابھی صنم جاوید کے خلاف ایک معاملہ چل رہا ہے. وہ جب جیسے جیسے یہ عیاں ہوگا کہ یہ صاحب یا یہ خاتون پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف سوشل میڈیا اٹھ کھڑا ہوگا. عمران خان کو یہی امید ہے کہ سوشل میڈیا یا ان کی پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ کبھی بھی یہ ان کی زندگی میں تو نہیں مانیں گے کہ کوئی اور ٹیک اوور کر جائے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کیا وہ پارٹی کو چلا سکیں گے؟ اب آپ سوال یہ اس چیز کو دیکھیں نا کہ کیا پی ٹی آئی اس ٹائم فنکشننگ پارٹی ہے؟ تو وہ بالکل بھی ایک فنکشننگ پارٹی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کوئی آرڈر دیتے ہیں تو سیاسی کمیٹی اس کے برعکس کام کرتی ہے. آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہ تو عمران خان کی چل ہی نہیں رہی. عمران خان کہتا ہے کہ جی یہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں 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 جی یہ نہیں کرنا، ہم وہ کر لیتے ہیں. جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا، عمران خان نے کہا بناؤ، سیاسی کمیٹی نے کہا نہیں جی ابھی نہیں بنانا جب تک کہ عمر ایوب کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو وہ اچکزئی صاحب ناراض ہو کر اور وہ ٹر گئے واپس بلوچستان. انہوں نے کہا یہ کیا پارٹی ہے، یہ مجھے پہلے ہی کہتے ہیں میں اپوزیشن لیڈر بناؤں گا، پھر وہ بناتے بھی نہیں ہیں. تو وہ یہ والا سلسلہ آپ کے سامنے بڑا عیاں ہو جاتا ہے کہ یہاں پر سٹرگلز کیا چل رہی ہیں. سو پارٹی کا بہت برا حال ہے. پارٹی میں صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ چل رہی ہے. عمران خان اس ٹائم بہت ہی بری سچویشن میں ہے. عمران خان از اسٹرگلنگ. اس کا ایک ہی اس کے پاس ایک چیز ہے جو کہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی ہے عوام میں، اور اس کو یہ یقین ہے کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے پارٹی کی لیڈرشپ کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ یہ بات تو اب چل رہی ہے نا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو، اور وہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ لوگ سروائیو بھی کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور از اسٹل دا سی ایم، سیاسی کمیٹی از اسٹل دیئر. تو وہ لوگ سارا کچھ چل بھی رہا ہے، یہ کام دھندا چل رہا ہے. تو عمران خان بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے اس ٹائم پولیٹیکلی. عمران خان کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ بہت غلط فیصلے کیے ہیں، کچھ بہت غلط کارڈ چلے ہیں. انہوں نے اس سچویشن کو صحیح طریقے سے اسیس نہیں کیا. وہ کیوں نہیں کیا، یہ کہاں سے شروع ہوئی، وہ ایک الگ کہانی ہے. عمران خان ایک گیم کھیل رہے تھے، وہ گیم تھی فوج میں بغاوت کی. ان کو کچھ یقین دلایا گیا تھا فیض حمید کے تھرو کہ جی ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہم ٹیک اوور کر لیں گے، آرمی چیف آن پاپولر ہو جائے گا، 9 مئی کریں گے، خون ہی خون ہوگا سڑکوں پر، فوج کو فائر کرنا پڑے گا عوام پر. جب وہ فائر کریں گے تو وہاں پہ لاشیں گری ہوں گی تو کور کمانڈر کانفرنس ہوگی. کور کمانڈر کانفرنس میں کہا جائے گا جی حالات بڑے خراب ہیں، آپ جی چھوڑ دیں آرمی لیڈرشپ، اور پھر کوئی اور آ جائے گا، وہ عمران خان کے مطلب کا ہوگا، پھر وہ الیکشنز کروائے گا، اور پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. تو اس طرح کے خواب تھے، یہ کوشش کی گئی تھی، اب وہ نہیں ہوئی. اب جب آپ اتنی بڑی گیم کھیلتے ہیں اور وہ نہیں ہوتی تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو جو کانسیکوینسز ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کی پارٹی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہاں پر جنگ ہے جانشینی کی، اور لوگ اپنا اپنا حصہ لینے کو بھاگ رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ ایک کیک ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بعد
اس کے حصے میں بڑا حصہ آئے کیک کا. تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. اب عمران خان صاحب اس میں سے کیسے نکلتے ہیں, کیا کرتے ہیں, لیٹس سی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز مینی آپشنس. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.